خود ہی سورہ فاتحہ کے فضائل کو آپ تفسیر میں جا کر دیکھیں، بزرگان دین کی کتابوں میں جا کر دیکھیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ آج کا یہ جو عمل ہے کتنا مجرب، آزمودہ اور کتنا نایاب عمل آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کسی مشکل کے اندر ہیں، تکلیف کے اندر ہیں، مصیبت کے اندر ہیں، رب کائنات کی قسم آپ کی مشکل دور ہو جائے گی، آپ کی تکلیف ختم ہو جائے گی، آپ کی مصیبت ختم ہو جائے گی، اور آپ کی ٹینشن، تکلیف اور مصیبت کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت کا یہ پیارا کلام بہت ضروری ہے کہ اس پر عمل کیا جائے اور اس کو پڑھا جائے، اس کو سیکھا جائے۔ معزز سامعین کرام، اکثر لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کلام پاک کے قریب نہیں آتے اور پھر کہتے ہیں مفتی صاحب ہمارے حالات نہیں بدلتے۔ کوئی بیمار ہے، کوئی ڈاکٹروں کے پاس جا جا کے تھک چکا ہے اور دوسروں کے پاس یعنی طبیبوں کے پاس، علماء کے پاس، پیروں کے پاس، فقیروں کے پاس، خانقاہوں کے چکر، آستانوں کے چکر، مدارس کے چکر، اللہ اکبر، کہیں نہیں جانا، بس اپنے گھر میں بیٹھ کر آمنہ کے لال کے مطابق، جو آمنہ کے لال نے طریقہ بتایا تھا اس کے مطابق عمل کر لیں، انشاءاللہ آپ کی ساری مشکلات دور ہو جائیں گی۔ مفتی صاحب وہ کون سا عمل ہے، وہ کیا ہے، بتائیں تو صحیح۔ معزز سامعین کرام، ذرا بخاری شریف کا دیدار کریں، بخاری شریف میں جا کے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت اٹھا کر دیکھیں کہ کیا کہہ رہے ہیں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ فاتحہ کے بارے میں۔ معزز سامعین کرام، تو میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا چونکہ وقت کم ہے، ویڈیو کو میں نے شارٹ رکھنا ہے، لمبا نہیں کرنا۔ اگر میں یہاں سیدنا ابو سعید خدری والی روایت کو بیان کرنا شروع کر دوں تو میرے 8 سے 10 منٹ یہاں ہی لگ جائیں گے، تو اس لیے میں آپ خود جا کر وہاں چیک کر لیں۔ یہ اتنا ضرور کہوں گا، ہمارے چینل پہ انشاءاللہ جو مسائل بیان ہوں گے، جو وظائف بیان ہوں گے، وہ اتھینٹک وظائف ہوں گے، قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ وظائف ہوں گے۔ تو معزز سامعین کرام، آئیے چلتے ہیں اس پیارے عمل کی طرف، اس پیاری صورت کی طرف کہ جو آپ نے تھمبنیل پر بھی دیکھ لیا کہ سورہ فاتحہ کا عمل ہے اور کتنی مرتبہ پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، اس کے بارے میں ہم آپ سے ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس کی طرف جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ کرتا چلوں کہ آپ نے کمنٹ سیکشن کے اندر یہ بات لازماً لکھنی ہے کہ یا رب ذوالجلال تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ معزز امین کرام، اس کے لکھنے سے کیا ہوگا؟ لوگ سوال کرتے ہیں مفتی صاحب اس کے لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو اس کے لکھنے سے کسی کی پریشانی دور ہو یا نہ ہو، بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ کسی غیب کے لیے جب دعا کرتے ہیں تو غیب کے لیے دعا وہ بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ نمبر 2، دوسرا فائدہ، آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے حق میں وہ دعا قبول ہو یا نہ ہو، آپ کو مقبول دعا کا ثواب ملے گا۔ معزز سامعین کرام، یہ بات آپ کے سامنے ہے۔ اب اس بات کے تحت آپ نے لکھنا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، کچھ شرائط ہیں، کچھ نصائح ہیں اور کچھ ضروری باتیں ہیں جن کو آپ نے غور سے سننا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے۔ رب کائنات کی قسم، اگر ان ضروری باتوں پر آپ نے عمل کر لیا تو یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گا۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، آگے کہنے لگے مفتی صاحب ہم 3 آدمی تھے اور آپ نے ایک وظیفہ بتایا۔ ہم اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، 3 آدمی تھے، اور جب آپ ممبر پہ وہ وظیفہ بتا رہے تھے تو ہم تینوں نے سوچا کہ اس وظیفے کو ہم نے آزمانا ہے، حالانکہ آزمانا نہیں چاہیے، ہم نے آزمانا ہے۔ اب 2 نے صحیح طریقے سے کر لیا، میں رہ گیا، میں نے بھی شروع کیا، 2 کو فائدہ ہوا لیکن مجھے فائدہ نہ ہوا۔ تو میرے پاس آیا، میں نے کہا جی آپ نے ذرا بتائیں آپ نے کیسے کیا، کیسے آپ نے سنا اور کیا آپ نے کیا؟ تو وہ بیچارہ شروع کی بات اور آخر کی بات بتا رہا تھا، درمیان میں جو شرائط ہیں، جو ضروری باتیں ہیں، ان کو سکپ کر رہا تھا۔ تو معزز سامعین کرام، اصل تو یہ ہے کہ یہ ضروری باتیں، ان میں سب سے پہلی ضروری بات کیا ہے کہ حرام کا لقمہ نہیں کھانا،
حرام سے آپ کا پہننا، یہ جو کپڑے، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، یہ حرام نہیں ہونا چاہیے۔ حرام سے بچیں۔ اگر آپ حرام سے بچ گئے، انشاءاللہ آپ کی دعائیں بھی قبول، آپ کی تسبیحات بھی قبول، آپ کی عبادات بھی قبول، آپ کے فضائل، یہ وظائف بھی قبول ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کا کھانا پینا پہننا حرام ہے تو نہ عبادات قبول، نہ تسبیحات قبول، نہ فضائل، یہ وظائف قبول ہوں گے، کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ میرے آمنہ کے لال نے فرمایا ہے، عبداللہ کے در یتیم نے فرمایا، ایک لقمہ حرام کا 40 دن تک آپ کی عبادات قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات، آپ نے نمازیں پڑھنی ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہے۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے، رب کائنات کی قسم پھر آپ کی مشکلات کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ قرآن کی طرف جاتے ہیں، اللہ نے اعلان کیا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جو میرے سامنے جھکنے سے اعراض کرے گا، جو میرے سامنے نماز پڑھنے سے اعراض کرے گا، فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی معیشت کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ رب رحمان فرما رہے ہیں، ارے میرے بھائیو یہ تو بتاؤ، کیا کوئی اللہ سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا۔ کیا اللہ کے سامنے کوئی مد مقابل آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ تو رب رحمان کا اعلان ہے کہ جو نماز نہیں پڑھے گا، فرمایا اس کی معیشت کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ کیسی بات ہے؟ اب اس کی معیشت تباہ و برباد ہو جائے گی، اللہ اعلان کر رہے ہیں، اور بندہ کہتا ہے نہیں جی میں نے نماز نہیں پڑھ۔ کیا ہوتا ہے نماز؟ میری مرضی پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ نہیں 5 وقت کی نماز، ہاں اگر رہ گئی تو بعد میں ادا کر لو۔ تیسری بات، اکیلے میں، تنہائی میں، ایسی جگہ میں بیٹھ کے آپ نے نماز یہ وظیفہ کرنا ہے کہ جہاں پر کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، ڈسٹربنگ کریٹ کرنے والا کوئی نہ ہو۔ تو معزز سامعین کرام، یہ شرائط ہیں، ان شرائط پہ کریں، رب کائنات کی قسم میرا اللہ آپ کی ہر دعا کو قبول کرے گا، ہر تسبیح کو قبول کرے گا، ہر عبادت کو قبول کرے گا، ہر وظیفے کو قبول کرے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ آئیے میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں مفتی صاحب درود پاک بھی حدیث سے ثابت ہے 3 مرتبہ پڑھنا؟ میں کہتا ہوں اللہ کے بندو، جب یہ کہہ دیا ہے کہ ہر بات حدیث پاک سے ثابت ہے تو دیکھیں نا، جامعہ ترمذی جلد 2 کی روایت ہے، سرور کونین تاجدار مدینہ جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا کا آپ فرمانے علی شان ہے کہ جو شخص 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ اور معجم کبیر کی روایت ہے کہ جو شخص ان گنت مرتبہ، لاتعداد مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، فرمایا وہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے ہر کام کو ایسے کرتے ہیں جیسے بال سے آٹے سے بال نکل جاتا ہے، ایسے آرام سے اس کے ہر کام ہو جاتا ہے۔ معجم کبیر کی روایت ہے کہ ہر کام ہو جائے گا، اس کی ذمہ داری اللہ کے ذمہ، اللہ اس کے پہاڑ جتنا قرض جو ہے وہ اتر جائے گا۔ تو 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ
ایک جگہ بیٹھ کر آپ نے 41 مرتبہ یہ سورت پڑھنی ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یہ سورت آپ نے پڑھنی ہے. سورہ فاتحہ ہر انسان مسلمان کو یہ یاد ہوتی ہے، یہ 41 مرتبہ پڑھنی ہے. اور پھر اس کے ساتھ قرآن پاک کی چھوٹی سی آیت ہے، سلام علی نوح فی العالمین، یہ آپ نے پڑھنی ہے. معزز سامعین کرام اور اللہ کا پیارا نام یا قادر یا نافع، یہ 313 مرتبہ پڑھنا ہے. پہلے 41 مرتبہ آپ نے سورت پڑھ لینی ہے سورہ فاتحہ، پھر 313 مرتبہ آپ نے سلام علی نوح فی العالمین پڑھنی ہے، اور 313 مرتبہ یا قادر یا نافع پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. عمل مکمل ہو جائے گا. 3 دن بھی کر سکتے ہیں، 5 دن بھی کر سکتے ہیں، 7 دن بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں. اس عمل کے لیے جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، چلتے پھرتے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور وقت کی کوئی قید نہیں ہے. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جس وقت آپ کو وقت لگے اس وقت آپ نے یہ عمل کرنا ہے. معزز سامعین کرام، ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. والسلام.